دوستو کھانا کھانے کا شوق تقریباً ہم سب کو ہوتا ہے. کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑا کم. لیکن ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا چکے ہیں. پھر چاہے وہ کوئی سڑک کے کنارے بنا ہوا ایک چھوٹا سا ڈھابا ہو یا پھر کوئی 5 اسٹار ہوٹل یا ریسٹورنٹ. دوستو ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھانے کا مقصد صرف کھانا کھانا نہیں ہوتا بلکہ اس جگہ کے ماحول کو ایکسپیرینس کرنا بھی ہوتا ہے. آج میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی ریسٹورنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جہاں لوگ کھانا کھانے سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایتھا انڈر سی ریسٹورنٹ کے بارے میں. ایتھا انڈر سی ریسٹورنٹ رنگالی آئلینڈ مالدیوز میں موجود ہے. اس ریسٹورنٹ کی خصوصیت اس کے نام سے ہی پتہ چل جاتی ہے. یہ ریسٹورنٹ سمندر کے اندر موجود ہے اور سمندر کے اندر تقریباً 16 فیٹ کی گہرائی میں بنا ہوا ہے. اس ریسٹورنٹ میں 14 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. یہاں زیادہ تر سی فوڈ کھانے کو ملتا ہے. 2005 میں کھلنے والے اس ریسٹورنٹ کی دیواریں اور چھت شیشے کی بنی ہوئی ہیں اور کھانا کھاتے وقت لوگ آس پاس مالدیوز کے خوبصورت سمندر اور اس کے اندر رہنے والی خوبصورت مچھلیوں کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ سمندر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف کمرے بھی اویلیبل ہیں جو آپ لے کر وہاں رہ بھی سکتے ہیں. دوستو اگر آپ کا کبھی مالدیوز جانے کا پلان بنے تو اس ریسٹورنٹ کو وزٹ کرنا مت بھولیے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈنر ان دا اسکائی کے بارے میں. ڈنر ان دا اسکائی کینیڈا، بیلجیم، جرمنی، ملیشیا اور ایسے کئی دوسرے ممالک میں موجود ہے. اگر آپ اونچائی سے ڈرتے ہیں اور آپ کو ہائٹ فوبیا ہے تو یہ ریسٹورنٹ آپ کے لیے بالکل نہیں بنا ہوا، کیونکہ اپنے نام کی طرح یہ ریسٹورنٹ لوگوں کو اونچائی پر یا ہوا میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا انوکھا تجربہ کراتا ہے. بیلجیم سے شروع ہونے والے اس ریسٹورنٹ میں مہمانوں کو کرین سے اوپر اٹھایا جاتا ہے. اوپر تقریباً 160 فیٹ تک اٹھا لیا جاتا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیٹ بیلٹس باندھ لیں. ان سیٹس کے درمیان میں اس ریسٹورنٹ کا سٹاف کھڑا ہوا ہوتا ہے جو مہمانوں کو کھانا پیش کرتے ہیں. اس انوکھے ریسٹورنٹ میں کوئی دیوار نہیں بنائی گئی تاکہ لوگوں کو واقعی ایسا لگے کہ وہ ہوا میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. دوستو اب بات کرتے ہیں ایک انتہائی ناقابل یقین ریسٹورنٹ کی. اس ریسٹورنٹ کا نام ڈکس لاسٹ ریزورٹ ہے. یہ ایک ریسٹورنٹس کی چین ہے جو امریکہ میں موجود ہے. امریکہ میں ایسے 17 ریسٹورنٹس موجود ہیں. اس ریسٹورنٹ کی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کھانا کھانے کے لیے آنے والے لوگوں کو ریسٹورنٹ کے سٹاف کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کروانی ہوتی ہے. ویٹرز لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. ریسٹورنٹس کی ٹیبل پر کپڑے تک بچھے ہوئے نہیں ہوتے. کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو ایک ٹوپی پہننے کے لیے دی جاتی ہے جس پہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں. اگر لوگ ویٹر سے غلطی سے ٹشو مانگ لیں تو ویٹرز ان کی طرف ٹشو دور سے پھینک دیتے ہیں. بل تک لوگوں کے منہ پر دے کر مارا جاتا ہے. لوگوں کے مطابق یہ تمام چیزیں مذاق کے اندر ہوتی ہیں اور یہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو دوستو کیا آپ ایسے ریسٹورنٹ میں جانا پسند کریں گے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس ضرور دیں. اب بات کرتے ہیں ماڈرن ٹوائلٹ کی. دوستو یہ ایک ریسٹورنٹ کا نام ہے اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب ریسٹورنٹ ہے. اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر لوگوں کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ کسی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. یہ ریسٹورنٹ تائپی سٹی چائنا میں موجود ہے. اس ریسٹورنٹ کے مالک کو اس کو بنانے کا خیال بھی ایک ٹوائلٹ میں بیٹھ کر آیا تھا. شروع میں تو یہاں صرف آئس کریم کھانے کو ملتی تھی، لیکن اب یہاں پہ کھانا بھی سرو کیا جاتا ہے، وہ بھی ایسے برتنوں میں جو ٹوائلٹ کی طرح ہی دکھتے ہیں. یہاں کی چیئرز بھی ایسی ہیں جیسا کہ آپ کسی ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوں. ماڈرن ٹوائلٹ اس وقت کئی اور ملکوں میں کھل چکا ہے اور یہ کافی مشہور ہو چکا ہے. دوستو اب بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک گرل کی. ہارٹ اٹیک گرل لاس ویگس امریکہ میں موجود ہے اور یہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جو کہ ہاسپٹل کی طرح بنا ہوا ہے. یہاں پہ کام کرنے والوں نے ڈاکٹرز اور نرسز کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں.
یہاں کھانا کھانے کے لیے آنے والے لوگوں کو بھی مریضوں جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. یہاں آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں. اس ریسٹورنٹ میں برگرز کا نام بھی ایسا ہی ہے جیسے سنگل بائی پاس برگر, ڈبل بائی پاس برگر وغیرہ. اس ریسٹورنٹ کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کا وزن 350 پاؤنڈ سے زیادہ ہوتا ہے اس کو یہاں کھانا فری ملتا ہے. فرینڈز, اب بات کرتے ہیں ایک ایسے جاپنیز ریسٹورنٹ کی جہاں بندر ویٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا سرو کرتے ہیں. دی کایابوکیا نامی اس ریسٹورنٹ میں 2 بندر کام کرتے ہیں اور یہ ٹوکیو جاپان میں موجود ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا, یہاں 2 بندر ویٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں. ایک بندر کا نام یٹ چین ہے اور دوسرے کا نام کام فوکو چین ہے. ان دونوں بندروں کو ٹوکیو شہر کی لوکل گورنمنٹ سے پہلے اجازت لینی پڑی کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں کام کر سکیں. یہ بندر جاپنیز ٹریڈیشن کے مطابق لوگوں کو ان کے ہاتھ دھلانے میں بھی مدد کرتے ہیں. لوگ ان بندروں کو سویا بینز ٹپ کے طور پر دے کر جاتے ہیں جو ان بندروں کو بیحد پسند ہے. یہ دونوں بندر اس ریسٹورنٹ کے مالک کے پالتو ہیں اور وہاں لوگوں میں بیحد مقبول ہیں. یہ بندر جاپنیز قانون کے مطابق دن میں صرف 2 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں کیونکہ جاپنیز کام کے مطابق ایک جانور سے دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا. فرینڈز, اب بات کرتے ہیں ننجا نیو یارک کی. دی ننجا نیو یارک میں گھستے ہی آپ کو ایک ننجا خوش آمدید کہے گا. اس ننجا نے کالا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی جگہ پر جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اس ریسٹورنٹ کے ویٹرز نے بھی ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے وہ ابھی آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ریسٹورنٹ کے اندر ماحول بھی ایسا ہوتا ہے. آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ننجا آپ کو کرتب کر کر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. اس ریسٹورنٹ میں جا کر آپ کو جیکی چین کی پرانی مارشل آرٹس موویوں کی یاد آ جائے گی. دوستو, او نوائر ریسٹورنٹ جو کہ کینیڈا میں موجود ہے, وہاں آپ کو بجلی نہیں ملے گی. اس ریسٹورنٹ میں لوگوں کو اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا پڑتا ہے. ویسے تو ایسا ایک ریسٹورنٹ چائنا میں بھی موجود ہے, لیکن او نوائر وہ پہلا ریسٹورنٹ تھا جو ایسی تھیم پر بنایا گیا. کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. انہوں نے بس اپنے موبائل کی لائٹس جلائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو کھانا سونگھ کر کھانا ہوتا ہے. اس ریسٹورنٹ کے مالک نے کہا کہ اس طرح لوگوں کو کھانے کی زیادہ قدر ہوگی اور ان کی ساری توجہ ریسٹورنٹ نہیں بلکہ کھانے پر ہوگی. فرینڈز, اب بات کرتے ہیں دا راک ریسٹورنٹ کی. یہ ریسٹورنٹ زنزیبار میں موجود ہے. زنزیبار انڈین اوشین میں ایک بے انتہا خوبصورت جزیرہ ہے. اس جزیرے کے اندر مچھانوی پنگوے بیچ موجود ہے اور اس بیچ کے ساتھ ہی ایک کافی بڑا پتھر اوشین کے اندر رکھا ہوا ہے. اور بس وہاں کی انتظامیہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس پتھر پر ایک ریسٹورنٹ کھول لیا جائے. دوستو, آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب ریسٹورنٹ کتنا خوبصورت بھی لگتا ہے. اس ریسٹورنٹ کا نام بھی دا راک رکھا گیا اور یہاں سی فوڈ کھانے کو ملتا ہے. دوستو, اس ریسٹورنٹ کو نہ صرف اس کی خوبصورتی بلکہ اس کے مزیدار کھانے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے. فرینڈز, آخر میں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت ریسٹورنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ ریسٹورنٹ ہے تو بے حد عجیب و غریب, لیکن دا راک ریسٹورنٹ کی طرح یہ بھی بے انتہا خوبصورت ہے. چائنا میں ہاربن شہر میں جہاں شدید برف باری ہوتی ہے, ایک برف سے تعمیر شدہ ریسٹورنٹ موجود ہے. اس ریسٹورنٹ میں تقریباً 100 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. دوستو, ویسے تو دنیا میں کافی زیادہ آئس ہوٹلز اور آئس ریسٹورنٹس موجود ہیں, لیکن ہاربن شہر میں ہر سال برف کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کی نمائش پیش کی جاتی ہے اور یہ ریسٹورنٹ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. برف کے اس خوبصورت شہر میں ایک پورا قلعہ برف کا بنا ہوا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. دوستو, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ دنیا بھر سے ایسی معلوماتی ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہوں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. کامنٹ سیکشن میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں کن ٹاپکس پر ویڈیوز بناؤں. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ ضرور دیں.
اپنا خیال رکھیں. بائے.